السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم صدق اللہ۔ معزز سامعین، 21ویں سپارہ سے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 6 کا پہلا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کھیل کود کا سامان خریدتے ہیں تاکہ سیدھی راہ سے گمراہ کر دیں جو اللہ کا راستہ ہے بغیر کسی علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور حق سچ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا گیا ہے۔ میرے بھائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف محاذ آرائی کی یہ تیسری صورت ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حق سچ کے خلاف ایک اور صورت، یہ تیسری صورت۔ پہلے دو صورتیں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اب یہ ایک تیسری صورت ہوا کرتی ہے۔ یہ کیا ہے کہ کلام کے خلاف ایک اور کلام کچھ پیش کیا جائے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ کفار مکہ اب اس بات پر سوچ و بچار میں بیٹھ گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ ان میں ایک نضر بن حارث ایک شخص تھا کفار مکہ میں، بڑا سیانہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ پورا بیان فرمایا ہے، سیرت ابن حشام کے اندر یہ واقعہ ہے، اور یہاں الرحیق المختوم کے اندر بھی یہ واقعہ ہے کہ نضر بن حارث نے کہا کہ جو الزامات تم محمد پر لگاتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الزامات ایسے ہیں کہ جن کا کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ میں تمہیں ایک اور بات سجھاتا ہوں کہ ایسے قصے کہانیاں سابقہ لوگوں کی، پہلوں کے واقعات اور افسانے وہاں جا کر بیان کیے جائیں جہاں یہ محمد جا کر اللہ کا کلام پیش کرتا ہے جیسے یہ کہتا ہے۔ تو نضر بن حارث کچھ عرصہ کے لیے روم اور فارس کے علاقوں میں گیا، وہاں سے جا کر بڑے بڑے لوگوں کے اسفندیار، رستم وغیرہ جو بڑے بڑے مشاہیر گزرے ہیں، پہلوان گزرے ہیں، اور اسی طرح اور لوگوں کے قصے کہانیاں۔ اور آپ کو پتہ ہے قصے کہانیاں سننے کے لیے انسان بڑا خوش ہوتا ہے اور سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، جبکہ انسان کی اخلاقی تعمیر و ترقی کے لیے، انسان کی آخرت کے لیے جو کچھ بیان کیا جائے قرآن و سنت سے، اس کی طرف لوگ جو ہے وہ بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس طرف جاتے ہیں جہاں کچھ کھیل کود کا سامان ہو، قصے کہانیاں ہوں، اور کچھ نفسانی خواہشات جو مرد اور عورت کے اندر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کچھ ان کے تذکرے ہوں۔ آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں کہ جتنے ایسی چیزیں فیس بک پر گردش کرتی ہیں، اس کو لائک کرنے والے، اس کو سننے والے سب سے زیادہ ہوں گے قصے کہانیاں، اور کچھ مردوں اور عورت کے اختلاط کے واقعات اور قصے اور باتیں اور اس قسم کی گندی ویڈیوز۔ زیادہ تر لوگ اس طرف لپکتے ہیں، جبکہ
انسانیت کی تعمیر کرنے والی کلام، انسانیت کو انسان بنانے والی کلام، دنیا اور آخرت انسان کی سنوارنے والی کلام، قرآن و سنت کی طرف لوگ بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ تو اسفند یار، رستم وغیرہ جو بڑے بڑے مشاہیر اس وقت تھے یا اس سے پہلے گزرے سے، نضر بن حارث گیا، جا کر ان کے حالات، واقعات، ان کے افسانے سیکھے اور واپس آ گیا۔ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کرتے تھے لوگوں پر، اور آپ جو ہی وہاں سے ہٹتے تھے، یہ شخص انہی لوگوں کے پاس پہنچ جاتا تھا اور ان کے سامنے وہ قصے، کہانیاں اور افسانے بیان کرتا تھا اور کہتا تھا کہ دیکھو محمد کی باتیں میری باتوں سے زیادہ اچھی ہیں، دیکھو محمد اچھا ہے یا میں اچھا ہوں کہ تمہارے سامنے میں نے کیسے قصے کہانیاں بیان کی ہیں۔ آج اکثر اہل علم جو اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں، میں برملا یہ بات کہتا ہوں، قصے کہانیاں زیادہ بیان کی جاتی ہیں، لیکن قرآن و سنت کے جو دلائل جو انسان کی فکری تعمیر کرتے ہیں، انسان کی مستقبل کے لیے ایک بہترین لائحہ عمل دیتے ہیں، اس طرف بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں۔ یہ ایک خشکی سی ہوتی ہے، انسان کو بوریت سی پیدا ہوتی ہے، حالانکہ وہ بوریت، وہ خشکی جو ہے اس کلام کے اندر، وہ انسان کی بہتری کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نضر بن حارث نے کچھ لونڈیاں خرید کر رکھی تھی۔ جو لوگ لونڈیوں کے دل دادا تھے، یہ لونڈیاں ان پر پیش کر دیا کرتا تھا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا جائے۔ آج ہم اپنے ماحول کو دیکھیں تو بات تھوڑی واضح ہو جاتی ہے، قصے کہانیاں اور اس طرف توجہ، عورتوں کی طرف توجہ مردوں کی اور مردوں کی توجہ عورتوں کی طرف، آج یہ نظام چل رہا ہے۔ آج یہ جو طریقہ واردات ہے یہ چل رہا ہے۔ حق بات کی طرف، حق سچ بات کی طرف، قرآن و سنت کی طرف، خالص تعلیم کی طرف بہت کم لوگ آتے ہیں۔ قصے کہانیاں سننے والے آپ کو بہت ملیں گے، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ملیں گے۔ ملین لوگ جو ہے وہ ایسے قصے کہانیاں اور یہ فحاشی عریانی کی باتیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن حق سچ بات، قرآن و سنت کی بات، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، نیک لوگوں کی نیک باتیں، اس طرف لوگ بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ تو یہ محض آرائی کی یہ بھی ایک صورت کفار مکہ نے پیدا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کہ لوگوں کے سامنے قصے کہانیاں بیان کرو، جو قصے کہانیوں کی طرف اگر نہیں آتا ہے اس پر عورتیں پیش کرو تاکہ وہ اس طرف نہ جائے، اس طرف یہ الجھا رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایسی تعلیمات سے روشناس کرائے۔ اللہ ہمیں یہ تعلیمات جو کھری سچی سچی تعلیمات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں، اللہ ہم سب کو انہی کے ساتھ تمسک نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔